کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل رنگ باتیں کریں کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی نئی کہانی کی اطلاع فوراً مل سکے۔ ہماری کہانی کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے فرینڈز بھی اسے سن سکیں۔ تو آئیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ باغ و بہار۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا مزار دہلی میں ہے۔ ایک بار جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے چہیتے شاگرد امیر خسرو نے ان کا دل بہلانے کے لیے انہیں ایک قصہ سنانا شروع کیا۔ یہ قصہ بڑا دلچسپ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو چند روز میں شفا دی تو انہوں نے خوش ہو کر دعا دی کہ جو کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے ہمیشہ تندرست رہے گا۔ یہ قصہ چہار درویش کے نام سے مشہور ہے۔ ہندوستان میں جب انگریزی حکومت قائم ہوئی تو انگریزوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے حکومت نے کلکتے میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا، جس نے ایسی کتابیں لکھوانی شروع کیں جن کی زبان عام بول چال کی ہو۔ اس کالج کے پرنسپل جان گل کرسٹ کے کہنے پر میر امن نے قصہ چہار درویش کو، جو کہ فارسی میں تھا، سن 1803 میں عام بول چال کی زبان میں لکھا اور باغ و بہار نام رکھا۔ میر امن کا اصلی نام میر امان اور تخلص لطف تھا، لیکن اپنے عرف میر امن سے مشہور تھے۔ ان کا خاندان کئی پشتوں سے دہلی میں رہتا تھا۔ دہلی کی بربادی کے بعد وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ مدت صوبہ بہار کے ایک شہر عظیم آباد میں قیام کیا، پھر کلکتے چلے گئے۔ وہاں میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ڈاکٹر جان گل کرسٹ تک رسائی ہوئی اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ قصہ چہار درویش کو اور کئی لوگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن جو شہرت میر امن کی باغ و بہار کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ کتاب دہلی کی ٹکسالی زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ انداز بیان ایسا دلچسپ ہے کہ پڑھ کر طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ محمد یونس حسرت نے اس قصے کو آسان زبان میں لکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس قصے سے پوری طرح لطف اٹھائیں گے۔ بادشاہ آزاد بخت۔ ترکی ایک اسلامی ملک ہے۔ پرانے زمانے میں اسے ملک روم کہا جاتا تھا اور اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، جسے اب استنبول کہتے ہیں۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ روم پر ایک نیک اور رحم دل بادشاہ آزاد بخت حکومت کرتا تھا۔ اس کے عہد میں رعایا کو ذرا سی بھی تکلیف نہ تھی۔ لوگ چور اور ڈاکو کا نام تک نہ جانتے تھے اور رات کو بڑے مزے سے پیر پھیلا کر سوتے تھے۔ آزاد بخت کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ دشمنوں کے دلوں پر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ آس پاس کی بہت سی چھوٹی بڑی ریاستیں اس کو خراج ادا کرتی تھیں، مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ بے اولادی کا غم بادشاہ کو کھائے جاتا تھا۔ رات دن وہ دعا اور عبادت میں مصروف رہتا اور خدا کے حضور گر گڑا کر التجا کرتا کہ اے خدا، تیرے خزانے میں سب کچھ موجود ہے، ایک بیٹا مجھے دے تاکہ میرا نام اور اس سلطنت کا نشان قائم رہے۔ جب بادشاہ کی عمر 40 برس کی ہو گئی تو نا امید ہو کر اس نے سوچا کہ جب میرے تاج و تخت کا کوئی وارث ہی پیدا نہیں ہوا تو یہ بادشاہت میرے کس کام کی؟ بہتر یہی ہے کہ اسے چھوڑ دوں اور باقی زندگی خدا کی یاد میں بسر کروں۔ یہ فیصلہ کر کے آزاد بخت نے سلطنت کی باغ ڈور چھوڑ دی اور اپنے محل کے ایک گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ جب اس بات کا چرچا ملک میں پھیلا تو جگہ جگہ دشمنوں اور فسادیوں نے سر اٹھایا۔ ہر طرف ہنگامے ہونے لگے۔ درباریوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا اور وزیر کو بادشاہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس وزیر کا نام خرد مند تھا اور وہ سچ مچ بڑی عقل والا تھا۔ اس نے جا کر بادشاہ کو سمجھایا کہ ابھی حضور کی عمر ہی کیا ہے، خدا کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے۔ جب اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے تو اولاد بھی دے گا، مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن دشمنوں اور فسادیوں کی وجہ سے اگر رعایا کے جان و مال کو نقصان پہنچا تو آپ خدا کے حضور کیا جواب دیں گے؟ گھر سے نکل جانا اور جنگل جنگل پھرنا جوگیوں اور فقیروں کا کام ہے،
بادشاہ کو اپنا دل مضبوط اور حوصلہ اونچا رکھنا چاہیے۔ عقل مند وزیر کی بات بادشاہ نے مان لی۔ دوسرے دن دربار میں آ کر سلطنت کے تمام کام درست کیے۔ اس کے بعد اس کی یہ عادت ہو گئی کہ وہ دوپہر تک دربار میں سلطنت کا کام کرتا، پھر محل میں جا کر دعا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک روز جب سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تو آزاد بخت کے جی میں کیا آئی کہ اس نے اپنا شاہی لباس اتار کر ایک عام آدمی کا بھیس بدلا، جیب میں کچھ اشرفیاں ڈالیں اور قلعے سے باہر نکل کر سیدھا قبرستان کی طرف چل دیا۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ کو قبرستان میں ایک چراغ جلتا نظر آیا۔ پاس پہنچ کر دیکھا کہ 4 درویش سر جھکائے بیٹھے ہیں، قریب ایک پتھر پر چراغ رکھا ہے۔ آزاد بخت سمجھ گیا کہ یہ ضرور خدا کے نیک بندے ہیں، ان سے اپنی دلی خواہش بیان کر کے دعا کی التجا کرنی چاہیے، شاید اس طرح میرے گھر کا چراغ بھی روشن ہو جائے۔ وہ ان کے سامنے جانے ہی والا تھا کہ کچھ سوچ کر رک گیا اور ایک پیڑ کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ان میں سے ایک درویش بولا، بھائیو، قسمت سے آج ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں، کل کی خبر نہیں کہ کیا پیش آئے، اکٹھے رہیں یا جدا ہو جائیں۔ ہم سب کو اپنی اپنی سرگزشت بیان کرنی چاہیے، اس طرح باتوں میں رات بھی کٹ جائے گی اور ہم ایک دوسرے کے حالات سے واقف بھی ہو جائیں گے۔ یہ سن کر باقی تینوں درویشوں نے کہا کہ بات معقول ہے، پہلے آپ ہی اپنی سرگزشت بیان کریں۔ پہلا درویش سنبھل کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی داستان یوں شروع کی۔